السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لائف اسلام کے معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً اس ویڈیو کو وہی لوگ دیکھ رہے ہوں گے جو دماغ کو کمپیوٹر کی طرح تیز کرنا چاہتے ہیں، اپنے دماغ کو وہ چاہتے ہیں کہ جو وہ یاد کرے وہ یاد رہے، اور یاد کی گئی چیزوں کو بھولے نہ، یا کہیں چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں اس کے مسئلے کے حل کے لیے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، ایسے اعمال بتاؤں گا جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جائے گا۔ اتنا تیز ہو جائے گا کہ اس عمر میں، جس عمر میں بھی آپ ہیں، آپ قرآن کو حفظ کرنے کی طاقت رکھیں گے دماغ سے۔ تو اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے دماغ کو اس وقت تیز کرنے کے لیے، وہ ہے دماغ کو سکون پہنچانا۔ اگر آپ ایسی ٹینشنوں میں ہیں جو فضول ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ان ٹینشنوں کو چھوڑے بغیر، ذہن سے نکالے بغیر اپنا دماغ تیز کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یقین کیجئے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی اور اس معاشرے کی 80 سے 90% ٹینشنیں، پریشانیاں ایسی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس سے مراد ماضی میں گزرے ہوئے دنوں کی ٹینشن، یا فیوچر کیسا ہوگا، اس میں کیا ہوگا، کیا بنے گا، اس چیز کی ٹینشن۔ یہ دو ٹینشنیں نکال دیں تو 90% انسان کو کوئی ٹینشن رہے گی نہیں۔ اتنی بے بنیاد ہمارے ذہنوں میں ان چیزوں کو بھر دیا گیا ہے، اور وہ سب صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں کو اور تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ لیکن ان سب کا حل اگر ہم چاہتے ہیں تو ان سب کا حل اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا۔ سب سے پہلے اس میں آپ نے اس چیز کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ تیز ہو، آپ کو بھولنے کی بیماری ختم ہو، تو اپنے ذہن سے ان پریشانیوں کو نکالنا ہے جو بے بنیاد ہیں۔ اور ان کو نکالنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اچھا سوچنا، اللہ رب العزت کی آپ کو دی گئی نعمتوں کے بارے میں سوچنا۔ یار کچھ نہیں دماغ میں آ رہا، اپنی آنکھوں کو دیکھ لینا، زبان کو، کانوں کو، صحت ہے اس کو دیکھ لینا۔ گھر میں رہ رہے ہو، اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے، کھانے کو روٹی دے رہے ہیں، پینے کو پانی دے رہے ہیں، عقل دی ہوئی ہے، اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اللہ نے عزت دی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے۔ حساب ہی نہیں رکھ سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ سارا دن، ساری زندگی لگے رہیں تو اللہ رب العزت کی دی گئی نعمتوں کا حساب ہی نہیں کر سکتے۔ شکر کرنا تو دور کی بات ہے، حساب ہی نہیں کر سکتے۔ تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں لانا، ایک اچھی سوچوں کو اپنے ذہن میں جب آپ لے کر آئیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو فضول کی ٹینشنیں یہ آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی۔ سب سے پہلی یہ چیز آپ نے اپنی زندگی میں لانی ہے، اچھی چیزوں کو اپنے ذہن میں لانا ہے، اللہ کی دی گئی نعمتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس سے آپ کی دماغی ٹینشنیں دور ہوں گی، اور اس کے بعد ہدایات جو کہ بہت ضروری ہیں، ان پر عمل کیے بغیر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیونکہ وظائف میں اللہ رب العزت کے نام ہے یا قرآن کے آیات ہیں، ان چیزوں کے وظائف ہیں، اور اگر ان چیزوں کے وظائف ہم کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کو نہیں چھوڑتے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکے۔ دو ہدایات ہیں جن پر عمل ضرور کرنا ہے۔ نمبر 1، 5 وقت نماز کی بس پابندی کرنی ہے، اور نمبر 2، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ نے کرنی ہیں، اور وظیفہ نوٹ کر لیجئے، آپ نے ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ صرف اور صرف 3 یا 5 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس وظیفے کو
تاعمر کرتے رہیں، کیونکہ یہ صرف 2 منٹ کا آپ کو وظیفہ دیا جا رہا ہے، زیادہ بڑا یا زیادہ لمبا تو کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں، نہ میں بتاتا ہوں اپنی ویڈیو میں۔ تو اپنے اول آخر درود پاک کے ساتھ صرف 3 یا 5 مرتبہ ربی زدنی علما، یہ وظیفہ ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ وظیفہ ہمیں بچپن میں جب ہم اتنے سمجھدار ہو جاتے ہیں تب سے ہماری زبانوں پر یہ الفاظ ہمیں بتائے گئے ہیں، سکول لائف میں بھی ہمیں یہ بتائے گئے ہیں۔ لیکن مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گناہوں کو چھوڑنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ ان چیزوں سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 3 سے 5 مرتبہ اس وظیفے کو کیجیے۔ اور اس کے علاوہ زندگی کی پریشانیاں جو بھی ہیں وہ آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ جب تک آپ اپنے اعمال کو بدلیں گے نہیں، ان کا حل نکلنا پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کورس کروایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں پر، تعلیمات پر ایک کورس تیار کیا گیا ہے جو ہم سے رابطہ کرنے والے ہر انسان کو کروایا جاتا ہے، اور الحمدللہ اس سے ہزاروں لاکھوں لوگ کی زندگی سکون میں آ گئی ہے، ذہنی ٹینشنوں سے وہ نکل چکے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اگر آپ بھی مسائل کے حل کے لیے، ذہنی سکون کے لیے اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور وہ کورس کروایا جائے گا۔ اور اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔